بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ غزوہ بدر تک پہنچ چکا ہے۔ آج کے اس جمعے کے اندر ہم غزوہ بدر کو، اسلام کی پہلی جنگ ہی کو پورا مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ شروع سے جنگ کے حالات کیا رہے، پھر جنگ میں کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور کن حالات اور کن اسباب میں یہ جنگ لڑی گئی، اور جنگ سے پہلے کے کیا حالات تھے، کس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو بے سر و سامانی کے عالم میں جمع کیا تھا، اور کس ماحول میں وہ نکلے تھے جب ان کے پاس نہ لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار تھا، نہ دکھانے کے لیے کوئی ایسی دنیاوی اعتبار سے طاقت تھی۔ ایسے ماحول میں اور ایسی پوزیشن میں یہ لوگ 1000 سے لڑ گئے اور ان کو ایسی شکست دی کہ قیامت تک لوگ اس جنگ کو اور اس معرکے کو یاد رکھیں گے۔ اس جنگ کا اور اس معرکے کا اور اس غزوے کا اس لیے بھی بیان کرنا تفصیل کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اسلام کا جو غلبہ شروع ہوا وہ اسی جنگ کے بعد شروع ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مومنین کو فتح نصیب فرمائی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 15 سالہ محنت تھی۔ آپ نے مکہ میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، مکہ کے وہ 13 سال جو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ محنت کرتے رہے، پھر اس کے بعد 2 سال مدینۃ المنورہ کے، تو یہ ٹوٹل 15 سال میں جو آپ نے محنت کی تھی، اس محنت کا نچوڑ اور اس کا ایگزام کا اور اس کے امتحان کا وقت آ گیا تھا کہ جو 15 سال کی اللہ کے رسول کی محنت ہے اس سے کس طرح کے لوگ تیار ہوئے ہیں، کیسا آپ نے ان کو مانجھ کر اور کس طرح کی ان پر آپ نے دھار لگائی ہے، اور کیسا آپ نے تیار کیا ہے اس کو میدان کے اندر کھڑا کر کر دکھا دیا جائے دنیا کو کہ 15 سالہ جو نبی کی محنت ہے اور نبی کی جو قربانی ہے اس کے نتیجے میں یہ 313 لوگ تیار ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کی سپر پاور اس وقت کی بہت بڑی طاقت کو شکست دی ہے۔ تو بہت سے اس کے مطلب نکلتے ہیں اور بہت سی ضروریات اس کی نکلتی ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو اور اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اس واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیے کہ یہ معرکہ کن اسباب کے اندر اور کن کیسے سامان کے ساتھ لڑا گیا تھا۔ اس کی بہت سی خصوصیات صحابہ کرام کی جن لوگوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں ان کی بیان فرمائیں۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اس جنگ کو لڑا اور اس غزوے میں شامل رہے، ان کی سب سے الگ اسلام کے اندر ایک تصویر بنی، ایک امیج بنی، اور ان سب کے نام ہمارے بزرگان دین نے، علماء نے الگ الگ بیان کر دیے۔ ایک پوری کتاب ہی ان 313 کی تاریخ کے اوپر ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علماء کس قدر گہرائی کے اندر کتابوں کی مطالعے کے اندر گئے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھا ہے، اور اس جنگ میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کی سیرت کو محفوظ رکھا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو جنگ لڑی گئی اور اس میں 313 لوگوں نے جو شرکت کی، ان 313 کی پوری تاریخ لکھ دی۔ پہلے کا نام کیا تھا، دوسرے کا نام کیا، 20ویں کا نام کیا، 50واں جو شریک تھا اس کا نام کیا، 100واں، 200واں، اور یہاں تک کہ 300 اور 300 کے اوپر 313ویں جو صحابی تھے ان کا نام کیا، ان کے باپ کا نام کیا، ان کی تاریخ، ان کی پوری ہسٹری بیان کر ڈالی اور پوری ایک کتاب لکھ دی۔ تو یہ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مقبول ہونا تھا، ان کی مقبولیت تھی۔ بعد میں جب اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا اور اسلامی خلافت دنیا کے اندر قائم ہو گئی اور صحابہ کرام بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے،
تو ان 313 کا الگ سے احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے جتنے غزوہ بدر کے اندر شریک صحابہ کرام تھے سب کے بیت المال سے وظیفے جاری کیے، اور اگر وہ صحابہ کرام اس دنیا میں نہیں ہیں، بدر کے اندر شہید ہو گئے یا بدر کے بعد وہ دنیا سے فوت ہو گئے، تو ان کی اولادوں کے اللہ کے ان عاشق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے جاری کیے کہ جب تک یہ حیات رہیں گے، زندہ رہیں گے، ان کے بیت المال سے یہ وظیفہ، یہ سیلری اور یہ تنخواہ ان کو ملتی رہے گی، اس وجہ سے کہ ان کا اعزاز یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے۔ تو یہ سب سے پہلی جنگ سن 2 ہجری کے اندر شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں، اور جب مدینہ سے نکلے تھے تو وہ رمضان کا نہیں تھا، بلکہ رمضان کے داخل ہونے میں ابھی 1-2 دن باقی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ آگے بڑھے تو رمضان داخل ہو گیا، اور جب یہ بدر کے معرکے میں پہنچتے ہیں تو وہ 17 رمضان کا دن تھا۔ آپ کو 8 یا 7 دن بدر کے میدان تک پہنچنے میں لگتے ہیں، اور بدر کے میدان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جو صحابہ کرام کو ترتیب دی ہے، جو جنگ کے احکامات بتائے ہیں، ایک موقع پر آپ ایک چشمے کے قریب رکے اور آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، اس لیے کہ ہم پچھلے ہفتے بیان کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو نکلے تھے یہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ یہ تو حضرت ابو سفیان جو ابھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے ہیں، تو ان کے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اس تجارتی قافلے کے سامان کو لینے کے لیے نکلے تھے، اور باقاعدہ جب تجارتی قافلے سے لڑائی ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ تو جب میدان کے اندر سجتی ہے تو اس کی الگ ترتیب ہوتی ہے، اور اس طرح کے شب خون مار جو حملے پرانے زمانے میں کیے جاتے تھے ان کی ترتیب الگ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک چھوٹے اور مختصر سے حملے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو مکے کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اور مکے سے ایک بہت بڑا قافلہ 1000 کے قریب لوگ اس میں شامل ہیں، وہ ہمارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ میں پہلے مشورہ کر لوں کہ تم لڑنے کے لیے تیار بھی ہو یا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ معلوم کیا مہاجرین سے مشورہ معلوم کیا، اور ان سے مشورہ لیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہوئے۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں نہ بیان کر ایک شاعر گزرے ہیں پاکستان کے بہت زبردست، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ، آپ جب سے پیدا ہوئے اور آپ کے وفات تک جو سیرت کا سلسلہ ہم لے کر چل رہے ہیں، ان کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اشعار میں بیان کیا ہے، یعنی کہ شعر کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی سیرت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس غزوہ بدر کے واقعے کو وہ جب لکھتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ان کی شاعری کی داد دی، اور انہوں نے کہا کہ اتنا زبردست کلام کوئی کیسے کر سکتا ہے، یہ اللہ کی خاص ان کے اوپر کرم تھا جو انہوں نے اتنے اچھے انداز کے اندر ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے اس جنگ کے متعلق مشورہ دینے کے لیے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کیا کہا ہے، تو وہ شاعر لکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا بچ جائے ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر بچے یا کٹ جائے اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر یہ مہاجر ہیں، یہ مکہ سے ہجرت کر مدینے کی طرف آئے ہیں، اب ان لوگوں کی طرف سے تو مجھے تقویت مل گئی کہ ہاں یہ تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ کا من یہ چاہتا تھا کہ جو ہمارے انصاری صحابی ہیں، انصاری دوست ہیں، مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ اس کی طرف پختہ ثبوت پیش کر دیا جائے کہ جی ہاں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام مقداد ہے، تو اس انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے
ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد ہے۔ بڑے پیارے انداز کے اندر آپ نے بیان کی۔ اب آپ کو یہ لگا کہ بھئی ایک کے کہنے سے کام نہیں چلنے والا، ایک صحابی اور ایک سردار ان کا اور کھڑا ہو کر اس چیز کی تائید کرے کہ جی ہاں میں اور میری قوم ہم سب آپ کے ساتھ تیار ہیں اور اس جنگ میں شامل ہوں گے اور آپ کے ساتھ لڑائی کا حق ادا کر دیں گے۔ تو ایک بڑے صحابی تھے اور جو انصار کے ایک قبیلے کے بڑے قبیلے کے سردار تھے، حضرت سعد ابن معاذ۔ سعد ابن معاذ کا نام ابھی آپ آگے بھی چلتا رہے گا، جنگ کے اندر بھی آئے گا، جنگ سے پہلے بھی بہت آیا، اس لیے کہ یہ بہت بڑے سردار تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ جب ایمان لے کر آئے ہیں تو بڑا دلچسپ ان کا یہ واقعہ ہے ایمان لانے کا۔ وہ میں نے کچھ پہلے بیان کیا تھا لیکن بہت مختصر سا بیان کیا تھا، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس ہم واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بڑا دلچسپ اور بڑی معلومات اور بڑا اس سے سبق مسلمانوں کو ملتا ہے، ایسا ان کا واقعہ ہے جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ تو صف انصار کی جانب سے اٹھیں آنکھیں نبوت کی، تو سعد ابن معاذ اٹھے دکھائی شان جرأت، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ ادب سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ فدا خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم الرسل اس شہر میں تشریف لے آیا، جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہو سکتی، کسی کو بھی ابد تک اب یہ دولت نہیں مل سکتی۔ خدائے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم، رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہمیں میدان میں لے جائیں یا شہر میں رکھیے۔ یہ بیان کرنے کہ ہمیں یا تو میدان میں لے جاؤ یا شہر میں رکھو، کسی سے صلح فرماؤ یا جنگ کو کہیے۔ آپ صلح فرمانے کے لیے کہو یا جنگ کے لیے کہو۔ ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے علی کی، ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے علی کی، ہماری زندگی تکمیل ہے ایمان علی کی۔ ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو یا خاتم اسلام پر ہوگا۔ اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم۔ نبی کا حکم ہو تو فاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیووں سے لڑ جائیں، قریش مکہ تو کیا چیز ہیں ہم تو دیووں سے لڑ جائیں، سنانا نے نیزے بن کر سینہ باطل میں گھس جائیں۔ یہ اچھے انداز کے اندر اور بڑے زبردست طریقے سے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، حضرت سعد ابن معاذ کی بھی بہت لمبی چوڑی تقریر تھی، تو یہ چند اشعار کے اندر اتنے زبردست الفاظ میں انہوں نے بیان کی ہے۔ جب یہ لوگ لڑنے کے لیے نکل رہے تھے تو کسی کا کرتا پھٹا ہوا تھا، کسی کے ہاتھ میں ایک ذرا سی معمولی سی چھڑی تھی، کسی پر ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، کسی کے پیر میں چپل نہیں تھے، تو کوئی پیدل ہی چل رہا تھا۔ تو جو یہود تھے اور جو اسلام ابھی نہیں لائے تھے، اسلام کے دشمن لوگ تھے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس سے لڑو گے اور تم اس بے سر و سامانی کے عالم میں کیسے جنگ کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے جو جواب ان کو دیا تھا، تو شاعر نے اسے اپنی زبان میں اس طرح کہا کہ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو اور تکیا بولتے ہیں بھروسے کو، کہ ہمیں نہ خنجر پر نہ تلوار پر اور نہ بھالے پر، ان سب چیز پر بھروسہ نہیں ہے، کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو صرف اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، اگر نبی نے کہہ دیا کہ ان چٹانوں سے ٹکرا جاؤ تو ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، صرف اس کالی کملی والے پر بھروسہ ہے۔ جہاں یہ جائیں گے، جہاں ان کے قدم جائیں گے، وہاں فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی چلی جائے گی۔ اب اللہ کے رسول نے مشورہ مانگا، تو اب سب لوگ مشورہ دے چکے ہیں کہ جی اب ہمیں جنگ کرنی ہے، ہمیں واپس نہیں جانا، ہمیں شہر میں لے جاؤ تم، ہم جب آپ کے ساتھ تیار ہیں۔
آپ صلح کر لو، ہم آپ کے پیچھے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ کہیں گے وہ سب چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے علاوہ ہماری اپنی مرضی نہیں، ہم آپ کے مرضی کے اور فرمان عالی کے تابع ہیں۔ تو اب بدر کا میدان سج جاتا ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں، ادھر کفار مکہ ہیں۔ اب آپ میدان کا نقشہ کھینچیے اور اپنی آنکھوں کو بند کر کر دیکھیے کہ ایک طرف 313 کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف 1000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 1000 لوگ ایک طرف اور دوسری طرف 313۔ اب ان کا 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے۔ پہلے گھمسان کی جنگ ایک دم شروع نہیں ہوتی تھی، پہلے ایک طرف سے نکلتا، پھر دوسرا اس طرف سے نکلتا اور ایک ایک لڑتے تھے، پھر جب وہ ان دونوں کا قصہ ختم ہو جاتا پھر اور دوسرے آتے، تو شروع میں ایک ایک دو بڑے بڑے سردار لڑا کرتے تھے، اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے عتبہ آئے۔ عتبہ یہ کفار کے بڑے سرداروں میں سے تھے، عتبہ اور شیبہ۔ ان کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ ایک باغ کے اندر چلے گئے تھے دشمنوں سے بچنے کے لیے، تو وہ عتبہ اور شیبہ کا ہی باغ تھا، اور اس میں ان بھائیوں نے جب دیکھا کہ یہ نبی ہیں اور محمد ہمارے باغ کے اندر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ چند کھجور اور یہ انگور کے خوشے لے کر جاؤ اور انہیں پیش کر دو۔ حالانکہ یہ کفار تھے اور اللہ کے رسول کے بڑے جانی دشمن تھے، لیکن ایسے موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ اور جنگ کے میدان میں بھی حکیم ابن حزام کا ہم نے پہلے واقعہ ذکر کر چکے، اور ان کا عتبہ کا بھی واقعہ ہم نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اگر ہم محمد سے جنگ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمیں جنگ کی کیا ضرورت ہے، ادھر ہمارا بھائی مارا جائے گا، ادھر ہمارا بیٹا مارا جائے گا، تو ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں، ہم جنگ نہیں کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ تمام لوگوں نے تجویز پاس کر لی تو حکیم ابن حزام نے کہا کہ ہمارا سب کا سردار ابو جہل ہے، اگر ابو جہل اس بات پر مان جائے گا تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ابو جہل نہیں مانا تو بات ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیں جنگ ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ تو حکیم ابن حزام ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ عتبہ نے اس طرح لوگوں سے بات کی ہے تو تمام لوگ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب حکیم ابن حزام سے ابو جہل نے کہا کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں بہت زیادہ غیرت ہوا کرتی تھی، اگر کسی نے ان کی غیرت کو للکار دیا تو پھر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اس کے مقابلے کے لیے نکل جاتے تھے اگر کسی نے غیرت کو للکارا ہے۔ تو ابو جہل بہت دانش مند اور بہت ذہین آدمی تھا، اسی لیے اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ تو اس نے اب چاہا کہ اس نے اب ایسا ایک وار کرنا چاہا کہ جس وجہ سے کہ جو سارا جنگ کے خلاف ماحول بن گیا ہے اب یہ جنگ کے موافق ماحول بن جائے۔ تو عتبہ کی غیرت کو للکارتے ہوئے اس نے کہا کہ حکیم تم جانتے ہو عتبہ کیوں نہیں لڑنا چاہتا؟ اس لیے کہ ابو حذیفہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی صف میں داخل ہے۔ حضرت ابو حذیفہ یہ صحابی ہیں اور بہت شروع کے اندر ایمان لے کر آ گئے تھے، یہ عتبہ کے لڑکے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اس کا بیٹا ادھر اسلام کی صف میں داخل ہے اور یہ اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے جنگ ٹال رہا ہے۔ اب جب عتبہ نے یہ بات سنی کہ اچھا یہ بات ہے، ہماری غیرت کو للکارتا ہے، اس نے کہا کہ اب سب سے پہلے لڑنے والا بھی عتبہ ہوگا، سب سے پہلے دشمن کے مقابلے میں نکلنے والا اس کا بھائی شیبہ ہوگا، اور سب سے پہلے میدان میں نکلنے والا اس کا بیٹا ولید ہوگا۔ اب میدان سجا ہوا ہے، ادھر مہاجرین اور انصار اللہ کے رسول کی اصحاب اور ادھر کفار ہیں۔ اب کفار کی طرف سے عتبہ آگے آیا، عتبہ نے کہا اے محمد ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو 3 انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں، آئیے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم انصار کے ہیں، انصار میں سے ہیں۔ اب عتبہ نے کہا کہ ہماری تم سے تو لڑائی ہی نہیں، ہم کفو جس چیز کو کفو بولتے ہیں کہ یعنی کہ وہ نسب میں بھی اس کے برابر ہو، تو عتبہ نے کہا کہ تم تو ہمارے برابر ہی نہیں ہو، ہمارے برابر کا نکالو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا اور حضرت علی سے کہا، اور ایک صحابی ہیں حضرت عبید اللہ، ان سے کہا کہ تم نکلو۔ حضرت عبید اللہ بڑی عمر کے صحابی تھے، بوڑھے تھے۔ تو اب یہ تینوں نکلے، اب معلوم کیا کہ جی ہاں تم کون ہو؟ کہ میں حمزہ ہوں، یہ علی ہیں اور یہ عبید اللہ ہیں۔ کہ جی ہاں اب ہمارے مقابلے کی بات ہے اور اب برابری کا معاملہ ہو گیا، تو اب میدان سجتا ہے اور اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب عبید اللہ جو تھے بڑی عمر کے صحابی تھے، ان کے سامنے عتبہ آیا، عتبہ بڑی عمر کا تھا اور
شیبہ جو تھا وہ اس کا بھائی تھا، اس سے کم عمر تھی، وہ نوجوان تھا، تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ آئے، اور عتبہ کا بیٹا تھا ولید، یہ بھی کم عمر تھا، تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی آئے۔ حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے جب وار کیا تو ایک ہی وار میں عتبہ کو جہنم پہنچا دیا، اور ایک ہی وار میں حضرت علی نے ولید کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب یہ دونوں لوگ اپنے شکار کو، یہ دونوں صحابی اپنے شکار کو انجام دے چکے ہیں اور اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ادھر عتبہ اور حضرت عبید اللہ کی ابھی لڑائی چل رہی ہے، اور عتبہ نے جو وار کیا حضرت عبید اللہ کی ٹانگ میں لگی، اور وہ ٹانگ زخمی ہو گئی اور کٹ گئی، اور آپ کو شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ ادھر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عبید اللہ سخت تکلیف کے اندر ہیں، تو جھپٹ کر انہوں نے ایک وار کیا اور عتبہ کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ 1 to 1 کا مقابلہ ختم ہوا تو اب گھمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے، ادھر سے بھی حملہ ہوا اور ادھر سے بھی حملہ ہوا۔ اب دونوں طرف سے ایک دوسرے میں صحابہ کرام اور یہ جو کفار تھے ایک دوسرے میں گھس گئے، اور اب جنگ چل رہی ہے۔ کچھ واقعات جو موٹے موٹے اس میں ہوئے، جیسا کہ ابو جہل قتل کیا گیا اور امیہ قتل کیا گیا۔ امیہ بھی اس جنگ کے اندر آنا نہیں چاہتا تھا، اور عتبہ تو آخر تک منع کرتا رہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امیہ کی دوستی تھی حضرت سعد ابن معاذ سے، جن کا ابھی ذکر ہوا، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا۔ تو حضرت سعد ابن معاذ سے ان کی دوستی تھی، تو حضرت سعد ابن معاذ ایک مرتبہ عمرے کے لیے آئے تھے اس زمانے سے پہلے، تو عمرہ کرنے کے لیے کفار نے ان کو منع کیا، تو امیہ نے کہا کہ میں ان کو امان دیتا ہوں اور میرے امان میں یہ عمرہ کریں گے۔ تو ان کی کافی دوستی تھی، اس طرح کے آنا جانا چلتا رہتا تھا۔ تو اسی موقع پر حضرت سعد ابن معاذ نے کہا تھا کہ امیہ اگر جنگ ہوئی اور کوئی مقابلے کا معاملہ ہوا تو تم لڑنے کے لیے مت نکلنا، اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ تم اس کے اندر مارے جاؤ گے اور قتل کیے جاؤ گے۔ امیہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ اور کلمات آج تک نکلے ہیں وہ کبھی جھوٹے نہیں ہوئے، وہ حرف بحرف صادق ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ امیہ بھی تھا اور عتبہ بھی تھا، بالکل نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن امیہ بھی مارا گیا۔ اور امیہ جب جنگ سے بھاگ رہا تھا تو جنگ میں آنے سے پہلے ابو جہل نے اس سے کہا کہ بالکل آنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نے ایک بہت تیز رفتار گھوڑا اپنے لیے، جب اگر جنگ کا فیصلہ ہمارے خلاف جا رہا ہوگا تو میں اس سے تیز رفتار سے دوڑ کر وہاں سے بھاگ کر آ جاؤں گا۔ تیز رفتار گھوڑا میں نے اپنے لیے رکھا ہے، اگر تو نہیں جانا چاہتا، تجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں وہاں شکست ہو رہی ہے اور ہم ہار کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ گھوڑا میں تجھے دیتا ہوں۔ تو جب تجھے یہ احساس ہونے لگے کہ ہم ہار کی طرف جا رہے ہیں تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر تو ہم سے پہلے وہاں سے بھاگ کر آ جانا، تو نہیں مارا جائے گا، تیری جان بچ جائے گی۔ تو عتبہ اس بات پر راضی ہو گیا، امیہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا، اور وہ جنگ کے اندر آیا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اب ہم بالکل ہار ہی چکے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو دیکھا، وہ آپ جو ہے مال غنیمت کچھ سمیٹ رہے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو امان مل جائے۔ اتنے میں ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عتبہ امیہ پر پڑ گئی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی غلام تھے، اور جس سردار کے وہ غلام تھے وہ یہی امیہ تھا۔ اب اس نے کتنے ظلم حضرت بلال حبشی پر کیے تھے، کتنا ستایا تھا، انہیں تو وہ سب چیزیں یاد آ رہی ہوں گی۔ تو انہوں نے انصار کو آواز لگائی اور انصار سے کہا کہ اس کو پکڑیے، یہ اللہ کا دشمن بھاگ رہا ہے۔ تو انصاری صحابی اور کچھ نوجوان اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ بیٹا پہلے مقابلے کے لیے آیا اس کا، امیہ کا، تو اس کو قتل کر دیا۔ جب امیہ کا نمبر آیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں اس کو چاہتا تھا کہ اس کو امان ہو جائے اور یہ قتل نہ کیا جائے، یہ گرفتار کر لیا جائے، تو میں اس کے اوپر لیٹ گیا جس طرح کہ یہ لوگ اس کو قتل نہ کریں۔ تو انصاری صحابی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے میرے اوپر تو وار نہیں کیا، بلکہ جو میرے نیچے تھوڑا حصہ بچ رہا تھا ان میں تلوار گھوس گھوس کر امیہ کو قتل کر دیا۔ تو امیہ کا اس طرح کا یہ حشر ہوا۔ اور ابو جہل کا جو حشر ہوا، ابو جہل وہ اس طرح سے مارا گیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہی فرماتے ہیں کہ جب جنگ سجی ہوئی تھی اور ابھی مقابلہ نہیں ہوا تھا تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بائیں ایک تو حضرت معاذ کھڑے ہیں، ایک چھوٹا سا 10-12 سال کا بچہ ہے،
اور دوسری طرف معوذ کھڑے ہیں۔ میں دیکھ کر بڑا حیرت میں ہوا کہ میری دونوں طرف اگر کوئی طاقتور نوجوان اور فوجی کھڑا ہوتا تو مجھے بھی تقویت ملتی اور میں بھی دلیری کے ساتھ لڑتا۔ اتنا میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان بچوں نے کہا چچا جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، اس لیے کہ یہ مکہ کے تو تھے نہیں، یہ مدینے کے تھے، اور مدینے میں انہوں نے جو باتیں ان تک پہنچی ہوں گی کہ وہ نبی کو ستاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کہ وہ ہم نے سنا ہے نبی کو گالیاں دیتا ہے، کہ بچوں تم کیا کرو گے اس کا، کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو آج قتل کر دیں گے۔ اچھا، جب حضرت معاذ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کی یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ جو میں تھوڑا بہت ڈی موٹیویٹ ہو رہا تھا، اب میرے اندر وہ ہمت اور حوصلہ آ گیا اور میں بالکل بہادری کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور اتنے میں میری نظر ابو جہل پر پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو وہ سامنے ابو جہل ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ یہ دونوں میری دونوں بازوؤں سے اس طرح نکلتے ہیں جیسے کوئی تیر اور باز تیز سے دوڑتا ہے اور اڑتا ہے، اور تیر تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اس طرح نکلتے ہوئے ابو جہل کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئی۔ اور ابو جہل پر انہوں نے جو حملہ کیا وہ اوپر سواری پر بیٹھا ہوا تھا، یہ چھوٹے بچے تھے، تو اس کی ٹانگ پر تلوار کا وار کی انہوں نے کیا تو وہ اس تلوار کے وار سے گر گیا۔ حضرت اکرمہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس کے بیٹے ابو جہل کے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ پر حملہ کیا ہے دو بچوں نے، تو وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے حضرت معاذ کے کاندھے پر تلوار ماری، تو یہ کاندھے پر تلوار لگی تو یہ بالکل کٹ گیا، اور نیچے سے جو کھال بچتی ہے وہ نیچے کی کھال باقی رہ گئی، اور جو ہڈی تھی اور پورا بازو کٹ گیا، کھال کے ساتھ جڑا ہوا رہ گیا۔ اب ایک صحابی اور ہیں، وہ بھی معاذ ہی نام کے ہیں لیکن ولدیت ان کی الگ ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے دیکھا کہ معاذ پر حملہ کیا ہے، تو انہوں نے اکرمہ تو دوسری طرف لگ گئے، تو انہوں نے ابو جہل پر 3-4 وار کیے، اور انہیں اس حال میں ابو جہل کو چھوڑا کہ یہ اب مر چکا ہے اور یہ قتل ہو چکا ہے۔ اب حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میرا بازو مجھے جنگ کے اندر بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا اور وہ لڑنے نہیں دے رہا تھا، تو انہوں نے اس بازو کو اپنے پیر کے نیچے دبایا اور اس جو کھال لٹک رہی تھی اس کو توڑ کر پھینک دیا، اور ایک ہی ہاتھ سے وہ جنگ کرتے رہے، اور بڑی لمبی انہوں نے عمر پائی ہے حضرت معاذ نے۔ غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو جنگ جب ختم ہو گئی اور اس طرح ابو جہل کا خاتمہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقتولین کو دیکھ کر آؤ کہ کیا معاملہ بنا ہے ابو جہل کا، وہ کدھر ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا ابو جہل کو دیکھنے کے لیے اس کی تلاش میں، تو میں مقتولین میں دیکھتا گھوم رہا تھا تو میری نظر پڑی کہ یہ ابو جہل ہے، میں نے سیدھا کیا تو اس کی سانسیں بھی چل رہی تھیں اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ قتل ہو چکا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ ابو جہل ہے اور میں نے اس کو سیدھا کیا تو ابھی اس کی سانسیں باقی تھیں، تو انہوں نے کہا اچھا تم عبداللہ ابن مسعود ہو؟ کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اچھا تو چرواہے کا بیٹا مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو میں نے اتنا سنتے ہی میں اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تو بہت بڑی چیز پر بیٹھا ہے، یہ تیری شان نہیں، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، تو اتنی بڑی چیز پر بیٹھ گیا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قریشی نہیں تھے اور مکے کے رہنے والے نہیں تھے، اور بڑے لاغر اور کمزور تھے، باریک باریک سی ان کی پنڈلیاں تھیں، تو مکے کے زمانے میں یہ آپ کو بہت زیادہ ستاتا تھا، کبھی آپ کو ہرن کا بچہ کہتا، کبھی کچھ اور کہتا، اور اس طرح سے نئی نئی چیزیں اور ٹون کسا کرتا تھا اور آپ کو بہت پریشان کرتا تھا کہ اس کا تو کوئی بڑا ہے نہیں، کوئی بڑی قوم کا اور بڑے سردار اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں، تو کوئی مجھے کون کیا کہے گا، تو نئی نئی طرح سے آپ کو ستایا کرتا تھا۔ اب آپ اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا اور ابو جہل کا مکالمہ چل رہا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، ابو جہل سے انہوں نے کہا، ابو جہل نے پوچھا کہ بھئی جنگ کا کیا ہوا، کہ جنگ تو ہم لوگ جیت چکے ہیں اور تم سب ہار چکے ہو، کہ بھئی اب تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں، محمد سے کہہ دینا کہ جو دشمنی مکے کے اندر میری تھی آج بھی اس سے 1000 گنا دشمنی میرے سینے کے اندر اسی طرح سے ہے جس طرح سے مکے کے اندر تھی۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تلوار کا وار کیا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ گردن کو تن سے جدا کرنے سے پہلے جب ابو جہل کو لگا کہ اب یہ میری گردن کو مارنے والے ہیں، تو اس نے کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ بڑی گردن ہو، اور جب گردنیں رکھی جائیں تو دیکھتے ہی لوگوں کو لگے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے اور کسی اپنے قوم کے بڑے کی یہ گردن ہے، جس سے دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے
کہ یہ گردن اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اب اس کی گردن کو لات سے مارتے ہوئے، ٹھوکر مارتے ہوئے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے گئے، اور آپ نے ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے رسول یہ رہا ابو جہل اللہ کا دشمن، اس کی یہ گردن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا، اور جب آپ نے وہ مکالمہ بیان کیا اس کے بعد کہا کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا، اس لیے کہ اس نے تو آخر وقت میں کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور یہ آخر وقت میں بھی کہہ رہا ہے کہ میری 1000 گنا دشمنی ہے آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کا خاتمہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا ایک ایک کا خاتمہ غزوہ بدر کے اندر ہوا، اور 70 لوگ قتل کیے گئے، اور اتنے ہی 70 کے قریب ہی قید کیے گئے۔ تو یہ غزوہ بدر اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال مدینے کے اندر ہو چکے ہیں، اور 15 سال نبوت ملے ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی آئے آپ کو 2 ہی سال ہوئے ہیں، اور یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔